بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حافظ احسان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دجال، جوج مجوج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں بتائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ قرب قیامت اللہ نے کسی اور نبی کو کیوں نہیں چوز کیا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی بھیجنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دجال کے بارے میں۔ دجال کا ایسا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے بچنے کے لیے آگاہ کیا تھا۔ جو بھی نبی اس دنیا میں آئے، ہر نبی نے اپنی امت کو اس کے بارے میں بتایا۔ یہ فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ایک ایسے صحابی بھی گزر چکے ہیں کہ جن کی دجال سے بات بھی ہوئی، دجال سے ملاقات ہوئی اور دجال کو دیکھا بھی۔ یہ واقعہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سننے کو مل جاتا ہے کہ نبی پاک نے ایک دفعہ تمام صحابہ کو اچانک سے بلا لیا مسجد میں اور ان سے مخاطب ہوئے۔ صحابہ بہت حیران تھے کہ نارملی نبی پاک اس ٹائم پہ خطبہ نہیں فرماتے، لیکن آج سب کو اکٹھا فرمایا ہے تو ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میرے پاس ایک تمیم دار آیا اور اس نے بتایا کہ ہمارا گروہ تھا، ہمارا گروپ تھا 30 لوگوں کا، اور ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ اچانک سے ہم راستہ بھول گئے اور پورے 30 دن تک ہم بھٹکتے رہے سمندر میں، اور ایک دن ایسا آیا کہ سورج غروب ہونے کا وقت تھا اور ہم ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچ گئے، ایک نامعلوم آئلینڈ پر پہنچ گئے۔ کہتے جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا ایک عجیب قسم کی وہاں پر مخلوق تھی جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگ گیا کہ میں نہ تو کچھ بتاؤں گا نہ کچھ سنوں گا۔ وہ سامنے ایک بت خانہ ہے، وہاں کوئی شخص آپ کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ ویسے آپ بھی فرماتے ہیں کہ ہم وہاں چلے گئے اس بت خانے میں، تو وہاں دیکھا ایک شخص کو وہاں پر زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور بہت ہی شدت کے ساتھ وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم جیسے ہی وہاں اس کے پاس گئے تو اس نے ہم سے سوال کیا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے بتایا کہ ہم ملک شام سے آئے ہیں۔ تو کہنے لگ گیا کہ عرب میں وہ فلاں ایک شخص نے آنا تھا، یعنی اس نے نبی پاک کے بارے میں سوال کیا کہ فلاں ایک شخص نے آنا تھا، اس کا کیا بنا؟ تو صحابہ نے فرمایا الحمدللہ وہ اس دنیا میں موجود ہیں۔ اور جب وہ عرب میں آئے تو عرب کے حالات بہت خراب تھے، فتنے بہت زیادہ پھیلے ہوئے تھے۔ شروع میں نبی پاک کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہوئی، لیکن اب وہ الحمدللہ حاوی ہیں، سب پر زیادہ وہ اسلام کو پھیلا چکے ہیں۔ عرب میں اسلام اب عروج پر چلا گیا ہے۔ تو پھر صحابہ نے اس طرح ان سے اس دجال سے بات کی اور پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں اور عنقریب میں اس دنیا میں آؤں گا، اور طیبہ کے علاوہ میں پوری دنیا میں گھوموں گا، پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو رون دوں گا سوائے طیبہ کے۔ تو نبی پاک نے صحابہ کو جب یہ سارا واقعہ سنایا تو نبی پاک فرمانے لگے کہ ہم خوش نصیب ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ وہ طیبہ یعنی مدینہ میں نہیں آ پائے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ وہ پوری دنیا گھومے گا، جہاں جہاں جائے گا اس کا فتنہ پھیلتا جائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگوں کو قتل کرے گا، اور اس کی جو سواری ہوگی جس پر وہ پوری دنیا گھومے گا وہ گدھا ہوگا، گدھے کے اوپر بیٹھ کر وہ پوری دنیا میں گھومے گا۔ جب وہ آئے گا ملک شام اور عراق کے درمیان ایک یہودی کے گھر وہ پیدا ہوگا۔ شروع میں وہ دین کی ہی باتیں کرے گا، سب کو لگے گا یہ کوئی دیندار انسان ہے۔ پہلے وہ ولایت کا دعویٰ کرے گا، پھر نعوذ باللہ پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا کہ میں نبی ہوں، پھر آخر کار معاذ اللہ وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا، بہت سارے شعبدے دکھائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تب حالات کیسے ہوں گے جب وہ اس دنیا میں آئے گا؟ حالات ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سال آسمان کو یہ حکم دے گا کہ جو تم بارش برساتے ہو، اگر وہ 3 حصے برساتے ہو اس میں سے ایک حصہ بارش کا ختم کر دو، صرف 2 حصے بارش کے برساؤ۔ آسمان ایسا ہی کرے گا۔ زمین کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تم جو اناج اگاتی ہو اس میں سے 2 حصے اناج اگاؤ اور 1 حصہ اناج اگانا بھی بند کر دو۔ دوسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو حکم دے گا، آسمان کو یہ کہے گا کہ تم جو 2 حصے بارش کے برسا رہے ہو اس میں سے بھی اب 1 حصہ کر دو بارش کا، اور زمین کو بھی حکم دے گا جو تم اناج کے 2 حصے اگا رہی ہو 1 حصہ ختم کر دو، صرف 1 ہی حصہ اگاؤ۔ اس طرح تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ بالکل بارش برسانا بند کر دو، اور زمین کو حکم دے گا تم بالکل اناج اگانا بند کر دو۔ جب ایسے حالات ہو جائیں گے، زمین پر اناج کی کمی ہو جائے گی، قحط سالی ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگ جائیں گے، لوگوں کے ایمان کمزور ہو جائیں گے اور دنیا میں فتنہ پھیل جائے گا، لوگ بھوک کی وجہ سے مرنے لگ جائیں گے، جانور مرنے لگ جائیں گے،
جب بارش ہی نہیں ہوگی تو سب لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگ جائیں گے. تب جا کے وہ دجال آئے گا اور آ کے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. نعوذ باللہ وہ شوبدے دکھائے گا. لوگ کہیں گے آسمان سے بارش برسا کے دکھاؤ، تو وہ جادو سے بارش برسا کے دکھائے گا. جو اس پر ایمان لے کے آئے گا اس نے اپنی جنت اور دوزخ وضع کی ہوگی. جو بھی دجال پر ایمان لے آئے گا دجال اسے اٹھا کے اپنی جنت میں ڈالے گا، لیکن خدا کی طرف سے وہ شخص جہنم میں جا کے گرے گا. اور دجال جس شخص کو اپنی جہنم میں پھینکے گا اللہ کے حکم سے وہ جنت میں چلا جائے گا. جو اس پر ایمان نہیں لے کے آئے گا اسے اٹھا کے وہ اپنی جہنم میں پھینکے گا، جہنم میں ڈالے گا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ شخص جنت میں چلا جائے گا. مکہ اور مدینہ میں وہ کیوں نہیں جا پائے گا کہ اللہ کے حکم سے حدیث پاک سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مکہ اور مدینہ میں فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے تلواریں پکڑ کے، لہٰذا وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. مدینہ کے باہر ایک دلدلی جگہ پر اپنا پڑاؤ کر لے گا اور مدینہ کی زمین ایک دفعہ لرزے گی اور جتنے بھی منافق مدینہ میں موجود ہوں گے وہ سارے باہر آ جائیں گے مدینہ سے، اور مدینہ اس وقت تمام منافقوں سے پاک ہو جائے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، وہ آ کے اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو ختم کریں گے، اسے شکست دیں گے اور دنیا میں امن قائم کریں گے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ کیوں بھیجے گا، اس میں کیا حکمت ہے. تو دیکھیں اس بھی دور میں جو بھی نبی آیا اس دور کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے عطا کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دنیا میں بہت زیادہ جادو تھا، بہت زیادہ لوگ جادو کو مانتے تھے اور جادو کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، جادوگر اکٹھا ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی چھڑی کو پھینکو اور یہ سانپ بن جائے گی اللہ کے حکم سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی سے جب سانپ بنایا تو جادوگر بھی حیران ہو گئے کہ یہ والا کام تو ہم بھی نہیں کر سکتے، ہم رسی سے سانپ بناتے ہیں لیکن وہ اصل میں در حقیقت سانپ بنتا نہیں، وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے یہ سانپ بن گیا لیکن در حقیقت وہ رسی ہی ہوتی ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چھڑی سے سانپ بنا رہے ہیں یہ اصلی سانپ بنا رہے ہیں. وہ سب ایمان لے آئے کہ واقعی ان کے پیچھے اللہ کی ذات ہے جس کی طاقت سے، جس کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑی کو سانپ بنا رہے ہیں. تو وہ لوگ ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی جب اس دنیا میں تشریف لے کے آئے تو اس دور میں عرب میں فصاحت و بلاغت بہت زیادہ عروج پر تھی، شاعری بہت زیادہ عروج پر تھی، لوگ بہت زیادہ فہم رکھتے تھے فصاحت و بلاغت کا. اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کا معجزہ عطا کیا، اور یہودیوں کے لیے، کافروں کے لیے چیلنج یہ تھا کہ بھئی تم اس جیسی ایک بھی آیت لے آؤ، تم اتنی زیادہ فصاحت اور بلاغت کو جانتے ہو، صرف ایک آیت لے آؤ نہ کہ جیسا قرآن پاک ہے. قرآن پاک کی کوئی ایک آیت ہے اس جیسا کوئی کلام لے آؤ. وہ سارے حیران ہو گئے کہ بھئی ہم بہت بڑے شاعر ہیں، فصاحت و بلاغت کو بہت جانتے ہیں، بہت فہم رکھتے ہیں، لیکن ہم قرآن کریم جیسا کلام نہیں لا سکتے، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں. تو اس دور کے تمام جو فصاحت و بلاغت کو جاننے والے تھے سب نے مانا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں. تو سب لوگ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت نازل کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے اس دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی بہت عروج پر چلی جائے گی. میڈیکل سائنس آج ہی دیکھ لیں کہ کتنے عروج پر چلی گئی ہے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پر نازل ہوں گے تو وہ مردوں کو زندہ کر لیں گے. اب آپ دیکھیں کہ میڈیکل سائنس اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ مردہ کو کبھی زندہ نہیں کیا جا سکتا. کچھ بھی کر لیں، جب انسان ایک دفعہ مر گیا اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آ کے دنیا میں مردوں کو زندہ کر کے بھی دکھائیں گے، آ کے حکم دیں گے مردے کو قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ زندہ ہو جائے گا. تو پھر ساری میڈیکل سائنس، پوری دنیا اس چیز کو تسلیم کرے گی کہ کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی مدد اور اللہ کی طاقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، اور یہ اللہ کا ان نبیوں کا معجزہ ہے. اور پھر وہ لوگ، پوری دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا وہ ایک پرندہ بنا کر، مٹی کا، اس کو کہیں گے کہ اڑ جا، میں جان آ جائے تو اس میں جان آ جائے گی، وہ پرندہ بن کے اڑ جائے گا. تب بھی لوگ حیران ہو جائیں گے، سائنس حیران ہو جائے گی کہ مٹی کے ایک بنے پرندے سے اصلی پرندہ کیسے بن سکتا ہے. اس لیے ریزن یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں قرب قیامت بھیجنے کا کہ اس دور میں ٹیکنالوجی، سائنس بہت عروج پر چلی جائے گی. تو اس کو شکست دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے اور اپنے معجزات دکھائیں گے اور ہر کوئی ان پر ایمان لے آئے گا. آخر میں ہم بات کرتے ہیں جوج ماجوج کی. جوج ماجوج ایک بہت ہی زیادہ ظلم کرنے والی قوم تھی. یاد رکھیے گا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مخلوق ہے، نہیں، وہ بھی انسان ہے. جوج ماجوج بھی انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، کی اولاد میں سے ہیں.
بہت زیادہ ظلم کرنے لگ گئے تھے، دنیا میں دہشت پھیلانے لگ گئے تھے، دنیا پر اپنے ظلموں کی انتہا کر دی، انسانوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ اور اس دور میں ایک اللہ کے بہت ہی بڑے ولی حضرت ذوالقرنین سکندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور انہیں سیاحت کا بڑا شوق تھا، گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ جب وہ اپنے سفر پر نکلے تو ایک ایسے مقام پر پہنچے، ایک ایسی بستی تک پہنچے جہاں پر لوگوں نے ان سے گزارش کی کہ یہاں آپ ہمیں جوج ماجوج کے فتنے سے بچا لیں۔ انگلش میں سے گوگ میگوگ بھی کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اسے جوج ماجوج کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا 2 دفعہ ذکر آیا ہے۔ بستی کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سکندر سے یہ بات عرض کی کہ آپ ہمیں اس فتنے سے، ان کے شر سے، جوج ماجوج کے، ہمیں بچا لیں۔ تو حضرت ذوالقرنین سکندر نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے 2 پہاڑوں کے درمیان لوہے اور سیسے کی دیوار کھڑی کر کے ان کو اس دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ آج تک وہ 2 پہاڑوں کے درمیان اس دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، دنیا میں سیٹلائٹ ہے، اوپر سے ہر چیز دیکھتا ہے، تو جوج ماجوج کیوں نہیں ڈھونڈ سکے؟ تو دیکھیں، ہم انسانوں نے ابھی پوری دنیا کو ایکسپلور نہیں کیا، ہم کر بھی نہیں سکتے، پورے سمندر کو ایکسپلور نہیں آج تک کر سکے، اپنی دنیا کو ایکسپلور نہیں کر سکے۔ تو اللہ نے کسی جگہ پہ ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور قرب قیامت ان کو وہاں سے نکالے گا، اور جب وہ اس دنیا میں آ جائیں گے تو وہ بہت زیادہ ظلم کریں گے۔ ہر روز وہ دیوار کو چاٹتے ہیں، جس دیوار کے پیچھے وہ قید ہیں، اس کو چاٹتے رہتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اب ہم جا کے سو جاتے ہیں، اور کل آ کے یہیں سے اپنا کام شروع کر دیں گے اور دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جب وہ جا کے سوتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ دیوار پھر مکمل کمپلیٹ وہ بڑھ جاتی ہے۔ صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں دیوار اور بڑی ہو گئی ہے، پھر اس کو چاٹنے لگ جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دیوار کو وہ ختم کر دیں گے اور اس دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ جب اس دنیا میں آئیں گے تو ہر جگہ جائیں گے، لوگوں کا قتل عام کریں گے، خشک کر دیں گے، اتنا پانی وہ پئیں گے، اور اتنا دنیا میں شر پھیلائیں گے، اتنی قتل و غارت کریں گے کہ ہر کوئی ان سے تنگ آ جائے گا۔ اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ یا اللہ اس قوم کو غرق کر دے۔ وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس قوم کو، جوج ماجوج کو غرق کر دے، ان کو ختم کر دے، ہمیں ان کے شر سے بچا لے۔ تو اللہ کے حکم سے قوم کو اس وقت میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کتے ہوتے ہیں، ان کو اگر کیڑے پڑ جائیں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد مر جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی کیڑے ڈال دے گا، وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے، اتنے ظالم ہوں گے، اور جب انہیں کیڑے پڑیں گے پھر وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے تو پوری دنیا میں ان کی ایک بدبو پھیل جائے گی، جیسے ایک لاش کی بدبو پھیلتی ہے، اس طرح وہ بہت بڑے بڑے ہیں، بہت خطرناک ہیں، تو ان کی پوری دنیا میں ایک بدبو پھیلنا شروع ہو جائے گی، ایک اسمیل پھیلنا شروع ہو جائے گی، جس میں انسانوں کا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم اس بدبو سے بھی نجات دلا دے۔ تو اللہ کے حکم سے آسمان سے اتنی زیادہ بارش برسے گی، اتنے سیلاب آئیں گے، حد سے زیادہ بارش برسنا شروع ہو جائے گی، اور زمین پر ندیاں بہنی شروع ہو جائیں گی، اور یہ قوم ان ندیوں میں بہتی بہتی وہاں سے چلی جائے گی، اور دنیا ایک بار پھر ان کے شر سے محفوظ ہو جائے گی۔ دجال کے شر سے بھی محفوظ ہو جائے گی، جوج ماجوج کے شر سے بھی محفوظ ہو جائے گی، پھر اس دنیا میں انصاف قائم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں انصاف لے کر آئیں گے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں، ہم کچھ بھی کھاتے ہیں، چیزوں میں، کھانوں میں، فروٹس میں کوئی ذائقہ نہیں رہ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ برکت نہیں رہ گئی۔ برائی دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے برکت اٹھتی جا رہی ہے۔ کھانوں میں وہ ذائقہ نہیں رہا، ہم فروٹ کھاتے ہیں اس میں وہ ذائقہ نہیں رہا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کے امن قائم کریں گے، انصاف قائم کریں گے، خوشحالی پیدا کریں گے، تو اللہ کی برکت بھی اس دنیا پر اتنی نازل ہوگی کہ اس وقت میں اگر فروٹ ہیں ان میں بہت زیادہ ذائقہ آ جائے گا، اور وہ اتنے بڑے بڑے فروٹ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک انگور کا دانہ 10 لوگ بیٹھ کے کھائیں گے تو وہ سارے سیراب ہو جائیں گے، لیکن وہ انگور کا ایک دانہ ختم نہیں ہوگا، وہ اتنا بڑا دانہ ہوا کرے گا، اور اس میں اتنی برکت ہوا کرے گی۔ اور میں جو انار اگیں گے، انار کے چھلکے سے لوگ چھاؤں بنائیں گے اپنی بیٹھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے، تو اللہ کی بہت زیادہ برکت اس دنیا پہ نازل ہو جائے گی۔ 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پر رہیں گے، حکومت کریں گے، اور اس کے بعد جب ان کا وصال ہوگا، پھر آہستہ آہستہ جب اس دنیا سے انسان کم ہوتے جائیں گے، بہت کم ہو جائیں گے، اور پھر آخرکار اس دنیا سے اسلام کا بالکل جب کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں بچے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت نازل کرے گا۔ نہیں ہے کہ مسلمان بھی موجود ہوں گے اور قیامت آ جائے گی۔ قیامت تب آئے گی جب دنیا میں کوئی ایک بھی ایمان والا مسلمان زندہ نہیں ہوگا، اس کے بعد صرف اور صرف غیر مسلم لوگوں پر ہی قیامت نازل ہوگی۔
امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور باقی اسے شیئر بھی کریں. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناظر.